کہ آپ اس آدمی کے بارے میں بات کرتے ہو جس نے 45 سال ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی ہیں، جس نے 45 سال ایک وضو کے ساتھ 5 ہر وقت باوضو رہتا تھا، ایک مرتبہ وضو کر لیا پھر 5 نمازیں اس سے پڑھی، کیا اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ وَكَانَ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ فِي رَكَعَتَيْنِ، اور اس آدمی کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ جس نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا، 2 نفل نیت کی، ایک میں 15 پارے پڑھ گیا، دوسرے میں 15 پارے پڑھ گیا، اور کس میں ہمت ہے یہ ایسا کر سکے؟ فرمایا اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ پھر فرمایا تعلمت الفقہ من ابی حنیفہ تھا، اور میرے اندر جو تم فقہ اور دین کی سمجھ دیکھتے ہو میں نے اس کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے، میں نے اس کی شاگردی کی ہے، تب اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو؟ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، یہ تو وہ پاکیزہ ہے ساری رات اللہ کو یاد کرتا ہے اور دن کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کیا کرتا ہے۔ اب حضرت امام اعظم جو رات اللہ کو یاد کر، رب کا وعدہ میں پاک کر دیتا ہوں، رب کا وعدہ میں طیب و طاہر کرتا ہوں، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، ستھری زندگی دیتے ہیں، صاف زندگی دیتے ہیں۔ اب اس کی زندگی کی سماعت کیجئے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، ایک آدمی ذرا سخت رستے میں سخت طریقے سے پیش آیا، الجھ پڑا۔ آپ نے اتنا سنا، اس نے شاید یا بے دھیانی میں آپ کو ایک لگا بھی دی، امام اعظم تھے، وقت کے جلیل القدر امام ہے۔ اس وقت آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ایک بات سنو، میں ظاہری طور پر تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر میں چاہوں تو تجھے سرے بازار یہاں نیچے لٹا کے اوپر لگا سکتا ہوں۔ بڑے تحمل سے جواب دیا، تو نے زیادتی کی ہے اور میں یہاں پکڑ کر تجھے نیچے دے کے رگڑا دوں، تجھے پتا چل جائے میرے اندر زیادہ طاقت ہے، تجھے اللہ نے مجھے زیادہ طاقت دی ہے۔ پھر فرمایا میرے شاگرد اتنے ہیں، ذرا سا اشارہ کروں تجھے ایک ایک لگائیں تو اگلے جہاں پہنچ جائے، اتنے شاگرد ہیں۔ پھر فرمایا بادشاہ میرے اشارے کا منتظر رہتا ہے، کوئی اشارہ کرو۔ بادشاہ کو ذرا اشارہ کروں تو ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مر جائے، لیکن ابو حنیفہ تجھے یہ سزا دیتا ہے، تجھے یہ اجر دیتا ہے، تو نے جو زیادتی کی ہے۔ میں قیامت کو اس وقت تک جنت جاؤں گا ہی نہیں جب تک تجھے بھی ساتھ جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ کیا چیز ہے یہ پاک دل کی نشانی ہے، طیب و طاہر دل کی نشانی ہے، یہ ستھرے دل کی نشانی ہے، کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں، کسی کے بارے میں کوئی غلطی نہیں، اور دل پاک ہے، دل طیب و طاہر ہے۔ آئیے اپنا دل پاک کر لیجئے، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے ملازمین کے بارے میں، اپنے سرداروں کے بارے میں، اور ہر ایک کے بارے میں دل طیب و طاہر کر لیجئے۔ جب دل طیب و طاہر ہو جا، وہ پاک اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ اس کو اللہ نے کون سی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ابو عبد الرحمن اسدی یہ حضرت سعید بن عبد العزیز کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا جب بھی نماز پڑھتے رونا شروع کر دیتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بکا ہوتی، تضرع ہوتی، عیز و انکساری ہوتی، وہ تڑپ جاتے جیسے ماہی بیاب تڑپتی ہے، جس طریقے سے انسان کو کوئلوں پر رکھ دیا جائے وہ تڑپتا ہے، انسان وہ تڑپ رہے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں لیکن کیفیت اور ہے، پریشانی ہے، ان کی عجب حالت ہو جاتی ہے۔ اتنا جب ان سے پوچھا گیا کہ ارے اللہ کے بندے جب بھی نماز پڑھتے ہو تمہاری یہ حالت ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے فما کنت الی الصلاۃ الا مسلت لی جہنم، جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مجھے سامنے جہنم نظر آ جاتی ہے۔ جہنم، اللہ نے 2 چیزیں پیدا کی ہیں، جنت اور جہنم۔ رب فرماتا ہے جسے دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیے گئے، وہ کامیاب ہے، اور ہم تو اس طرف کبھی جاتے ہی نہیں، کبھی فکر ہی نہیں ہوا، بس پتہ نہیں کس سے ہم نے سن لیا ہم سارے بخشے بخشائے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے تو اس زندگی کا ہے،
ہمیں فکر ہے اپنی زندگی 40 50 60 سالہ زندگی کا فکر ہے، اس میں کہیں بھوکے نہ مر جائیں، اس میں کہیں ہمارے کپڑے نہ اتر جائیں، اس میں ہمیں کہیں غلاظت نہ مل جائے، رات سونے کے لیے جگہ مل جائے، کمرے پنکھے والا کمرہ مل جائے، ایئر کنڈیشن کمرہ مل جائے، اس کی تو ہمیں فکر ہے۔ اس جہاں کی فکر نکل گئی ہے کہ جو جہاں بڑا طویل ہے، ابد الآباد تک رہنے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کبھی فکر نہیں کی ہے۔ آئیے اس کی بھی فکر کر لے، اس کا بھی سوچ لے۔ وہ پہلا 50,000 سال لمبا دن ہے اور جس میں حساب و کتاب ہوگا، اور وہ کیسے گزارو گے؟ آگے تو جانا ہے تو قسمت میں جاؤ گے، اور پہلے 50,000 سال لمبا دن ہے، وہ کیسے گزارو گے؟ آئیے اس دن کی ٹھنڈک کے لیے آج روزہ رکھ لیجئے، رب تعالیٰ تمہارا وہ دن ٹھنڈا کر دے گا۔ اس ٹھنڈک کے لیے آج نمازیں پڑھ لیجئے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس کے لیے آج صدقہ کر لیجئے، اس دن اللہ تمہیں سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ دن بڑا عظیم دن ہے، 50,000 سال لمبا دن ہے۔ اس دن میں وقت گزارنے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ آج ذرا سی ابھی بجلی بند ہو جائے، ہم یہی کپڑے ایسے کریں گے، حالانکہ موسم بھی اتنا سخت نہیں ہے لیکن پھر بھی برداشت نہیں ہوگی۔ وہ 50,000 سال لمبا دن جب سورج بالکل نزدیک ہوگا، پسینے نکل رہے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، چیخو پکار ہوگی۔ بتائیے اس دن کبھی کبھی کچھ کیا؟ اس دن کبھی کبھی سوچا؟ آئیے آج دل پاک کر لیجئے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ والا اٹھے گا، اس کے دیکھنے کی رنگت ہی عجب ہوگی۔ اپنے قبر سے نکلے گا اور سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوا نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں نصیب فرما دے گا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ فرماتا ہے آج تم دوزخ سے ڈر لو، کل تمہیں نہیں ڈراؤں گا۔ آج خوف کر لو جہنم کا، کل تمہیں خوف نہیں دلاؤں گا۔ کل کسے خوف نہیں ہوگا قیامت کو؟ جس کے لیے راحت ہوگی، جس کے لیے چین ہوگا، جس کے لیے اطمینان ہوگا۔ جو قبر سے نکلے گا تو اسے سائے میں بٹھا دیں گے، جو قبر سے نکلے گا اسے حوض کوثر پیش کر دیا جائے گا، جو قبر سے نکلے گا اسے ممبر پہ بٹھایا جائے گا، بڑے غلیچوں پہ اور وہاں صوفے لگے ہوں گے، وہاں بٹھا دیا جائے گا۔ آرام سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو۔ اس آدمی کے لیے وہاں کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج اس سے ڈر لو، کل اللہ رب العزت تمہارا ڈر ختم کر دے گا، اللہ رب العزت خوف ختم کر دے گا۔ آج یہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، ان کی بات سنتے چلے جائیے، ان کے دل میں اس دن کا کتنا خوف تھا، نارے جہنم کا کتنا خوف ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھتی ہیں، تو پھر قرآن کی آیت پڑھے، فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم۔